کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کی اور میری سماعت مومنانہ ہو، ہم اور آپ مومنانہ سماعتوں سے کائنات کی مخلوقات کی جانب توجہ دیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ کیسے پڑھ رہا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے انسانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پانی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پتے، ذرہ ذرہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد میں رطب اللسان ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے وہ اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ جنات کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کائنات کی بے زبان مخلوقات میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کائنات میں رحم و کرم کے جتنے واقعات اور جن جن مخلوقات میں ہو رہے ہیں بس اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور انسان اتنے نڈر ہیں، اتنے بے خوف ہیں اللہ سے، کسی مجرم سے، کسی گنہگار سے کہیں آپ، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نادان انسان پوری ڈھٹائی سے کہتا میں جواب دے لوں گا، میں جواب دے لوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس حشر کی عدالت میں انبیاء کے خوف کا یہ عالم کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اور میں کہتا ہوں جواب دے لوں گا، کتنی ناقدری کریں گے ہم رب العالمین کی۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، رب اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ 2 جنتیں میں اسے دوں گا اور 2 جنتوں سے میں اسے نوازوں گا۔ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی وحدانیت کے سائے میں جی رہی ہیں اور سانسیں لے رہی ہیں، اور یہ وہ شعور ہے رب العالمین کی وحدانیت کا شعور، اس کی عظمت کا شعور۔ انسان کو ہو نہ ہو، کائنات کی بے زبان مخلوقات کو رب العالمین کی عظمت کا شعور موجود ہے۔ جسے آپ پرندے کہتے ہیں، جسے آپ جانور کہتے ہیں، جسے آپ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، جسے آپ پتنگے کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت و عظمت کے سائے میں جی رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ ابو الحسن پرتاپ بڑی صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران جماعت و جمعیت، مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء،
آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے منتظمین، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے آج آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک اچھی شام، ایک اچھے اجلاس میں بہترین موضوعات کا انتخاب منتظمین نے کیا۔ مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ موضوع بھی آپ نے سنا، عظمت باری تعالی، اللہ رب العالمین کی عظمت۔ یہ وہ سبق ہے جسے آج ہم میں سے اکثر لوگ عملاً فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ میں نے اپنے موضوع کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس ناقدری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسانوں کی میجارٹی اور انسانوں کی اکثریت ایسی رہی اور ایسی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں جانی، اسی لیے وہ دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح نافرمانی کرتے ہیں، شام نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسانوں نے اللہ کی کما حق وہ قدر نہ جانی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے ان کے شرک سے اور ان کے شریکوں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک روایت ذکر کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک یہودی عالم، اس نے کہا اے محمد، ہم اپنی کتاب میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر، ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو تیسری انگلی پر، پانی کو چوتھی انگلی پر اور باقی اور ساری مخلوقات کو پانچویں انگلی پر۔ اللہ رب العالمین ان ساری مخلوقات کو اپنی 5 انگلیوں پر کرے گا اور کہے گا انا الملک انا الملک، میں ہوں سچا بادشاہ، میں ہوں سچا شہنشاہ۔ کہاں ہیں دنیا کے حکمران، کہاں ہیں دنیا کے تاجدار، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ یہ بات یہودی عالم نے کہی پیارے نبی سے۔ اس کی اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ کیوں ہنسی آئی؟ بے ایمان رہ کر ایمان کی باتیں کر رہا ہے، بات بڑی سچی کر رہا ہے بے ایمان۔ آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، اللہ کی قدر نہ پہچانی، اس کی عظمت کا سبق انسانوں نے نہ پڑھا نہ پڑھایا، جبکہ روز قیامت اللہ رب العالمین کی شان یہ ہوگی کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یعنی آپ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ جو بات تمہاری کتاب کے حوالے سے تم پیش کر رہے ہو وہ بات میری اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ بھائیوں، اللہ جس کی عظمت پر ہم بولنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، وہی اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہی آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے وہ عزت دے دے، کائنات میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کائنات میں کہیں عزت نہیں مل سکتی. وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی زندے سے مردے کو نکالتا ہے، وہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اسی کے حکم سے ہر صبح سورج مشرق سے نکلتا ہے، اسی کے حکم پہ ہر شام سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، اسی کے حکم سے آسمان پانی برساتا ہے، اسی کے حکم سے زمین غلہ اگاتی ہے، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں. مختصر یہ کہ وہ فعال لما یرید. اللہ کیا ہے؟ فعال لما یرید. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کائنات میں صرف وہی ایک ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کرتی ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو فعال لما یرید ہو. مخلوقات بہت کچھ ہم چاہتے ہیں، چاہ کر بھی کر نہیں پاتے ہیں. ہماری بے بسی ہماری کم مائے گی ہماری چاہتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ کی ذات ہے جو فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. حضرات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہے. اگر آپ کی اور میری سماعت مومنانہ ہو، ہم اور آپ مومنانہ سماعتوں سے کائنات کی مخلوقات کی جانب توجہ دیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ترانے پڑھ رہا ہے. کیسے پڑھ رہا ہے؟ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اے انسانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. یہ شجر، یہ حجر، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ پانی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پتے، ذرہ ذرہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد میں رطب اللسان ہے. کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی وحدانیت کے سائے میں جی رہی ہیں اور سانسیں لے رہی ہیں. اور یہ وہ شعور ہے، رب العالمین کی وحدانیت کا شعور، اس کی عظمت کا شعور. انسان کو ہو نہ ہو، کائنات کی بے زبان مخلوقات کو رب العالمین کی عظمت کا شعور موجود ہے. جسے آپ پرندے کہتے ہیں، جسے آپ جانور کہتے ہیں، جسے آپ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، جسے آپ پتنگے کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت و عظمت کے سائے میں جی رہا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ النمل پڑھو نا، سورۃ النمل پڑھو. سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندہ تھا ہدہد. وہ اڑ کے سیدھے کہاں گیا؟ یمن گیا. یمن کے حالات کا جائزہ لے کر آیا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے بطور شکایت ہدہد پرندہ کیا کہتا ہے؟ ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. کہا کہ سلیمان، میں آپ کی فوج سے الگ ہو کر، آپ کے لشکر سے الگ ہو کے جو میں کہا یمن گیا تھا، ملکہ سبا والوں پہ میں نے دیکھا یہ عورت حکومت کر رہی ہے، عورت کو انہوں نے حکمران بنا رکھا ہے. پہلی بات جو اسے ہضم نہ ہوئی ہدہد پرندے کو، عورت کی حکومت، کہ کیسے یہ قوم عورت کو حاکم بنائے بیٹھی. اور دوسری بات جو بطور شکایت ہدہد پرندے نے کہی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے اللہ کے پیغمبر سلیمان، یہ شکایت بھی سنیے کہ میں نے اس ملکہ سبا بلقیس کو اور اس کے سارے رعایا کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے.
ہدہد پرندہ بھی سمجھ رہا ہے کہ توحید کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، شرک کیا ہے اور شرک کی ذلت کیا ہے۔ ہدہد پرندے کو بھی اس بات کا شعور ہے۔ اور یہ صرف ہدہد نہیں، کائنات کی ایک ایک مخلوق، ہاں وہ بے زبان ہے، یہ مخلوقات بے زبان ہیں۔ اللہ اگر زبان دے دے نا، یہ ساری مخلوقات میرے اور آپ کی شرک کی اور میری آپ کی غداری کی شکایتیں کریں گی کہ انسان کتنا بڑا غدار ہے، رب العزت کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ذر جانتے ہو یہ سورج جو ہر شام ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بتائیے گا۔ پیارے نبی نے کہا، ابو ذر ہر شام جو سورج ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر اجازت چاہتا ہے کہ پروردگارا دوسری صبح مشرق سے نکلنے کی اجازت دیجیے مجھے۔ سورج کو اجازت ملتی ہے تو دوسری صبح وہ مشرق سے نکلتا ہے۔ ابو ذر یہی سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت کو آنا ہوگا، قیامت قریب ہوگی تو حسب معمول سورج سجدہ کر کے جب اجازت چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا جس سمت سے آیا ہے اسی سمت لوٹ جا، تجھے مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تب سورج مغرب سے نکلے گا جو کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ غروب آفتاب کو، سورج کے ڈوبنے کو پیارے نبی نے اس کے سجدے سے تعبیر کیا ہے۔ پتہ چلا کائنات کی جاندار مخلوقات تو ہیں، جاندار مخلوقات کے علاوہ جنہیں ہم جمادات کہتے ہیں، نباتات کہتے ہیں، یہ ساری مخلوقات رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کی عظمت کے سائے میں جی رہی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتے جانتے ہیں؟ یہ انسان جب غداری کرتا ہے، یہ انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے، یہ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مکے کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انسان کی اس بے ادبی گستاخی پر قرآن کائنات کا ریاکشن ذکر کرتا ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے بیوی کو ثابت کرتا ہے، انسان جب اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، کائنات بے چین ہو جاتی ہے، کائنات تڑپ اٹھتی ہے اور کائنات اپنا ریاکشن دکھانا چاہتی ہے۔ اللہ نے سورہ مریم میں کہا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ قرآن نے کہا انسان کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، انسان کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، انسان کہتے ہیں کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں۔ اے نادان انسانوں، تمہاری اس بد عقیدگی پر کائنات یوں ریاکشن دکھانا چاہتی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رب کی شان میں اتنی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو کہ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرات، کائنات رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، رب العالمین کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کائنات ہے۔ کائنات میں غور کرو، کائنات میں تدبر کرو، کائنات میں فکر کرو۔ یہ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی عظمت کو سمجھاتی نظر آتی۔ ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی۔ ایک رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، سجدے میں گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد تو آپ کا معمول تھی ہی، لیکن آج کے تہجد کی بات کچھ الگ ہی لگی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ جو سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے دیکھا تو کیا دیکھ رہی ہوں کہ پیارے حبیب رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہوں اتنا روئے ہیں، آپ کے آنسوؤں سے پوری جگہ بھیگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہیں، نبی کے خوف کا یہ عالم ہے، آپ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ زمین بھیگ رہی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی ہمیں اللہ کے خوف سے پلکیں بھگانے کی بھی توفیق ہوئی ہے؟ نبی زمین بھگو رہے ہیں، نبی کے آنسوؤں سے زمین بھیگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو کبھی پلکیں بھگانے کی بھی توفیق ہوئی ہے کیا؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر آج ماجرا کیا ہے؟ اس قدر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اس قدر بے چین کیوں ہیں آپ؟ تو مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عائشہ لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتدبر فیہا۔ کہا کہ عائشہ کیا بتاؤں، ایک آیت آج جبریل امین آسمان سے وحی لے کر آئے ہیں، ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ مایا عائشہ نے کہا میرے سرتاج وہ کون سی آیت ہے؟ پیارے نبی نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کیا ہے آیت؟ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے رد و بدل میں، دن کے بعد رات کے آنے میں، رات کے بعد دن کے آنے میں، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے، سبحانک، ایسی بے مقصدیت سے تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں نار جہنم سے بچا لینا۔ یہ وہ آیت ہے بھائیو جس کے نازل ہونے پر ہمارے نبی اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اور اس آیت کا میسج کیا ہے؟ اس آیت کا میسج کیا ہے؟ اس آیت کا میسج ہے کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات میں تدبر کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا پتہ دیتا۔ ایک بدو سے پوچھا گیا، ایک دیہاتی سے، عرب کے بدو سے پوچھا گیا کہ تم اس کائنات کے ذریعے اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ اس کائنات کے ذریعے اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ اس بدو نے کہا البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على المسير فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدلان على اللطيف الخبير۔ اس نے کہا ہم مینگنی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے،
قدم کے نشانات دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے، تو پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ کشادہ سڑکوں والی زمین، کیا لطیف و خبیر اللہ کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے بس نہیں ہے کیا؟ ایک بدو اپنی فطرت کی بنیاد پہ یہ گواہی دیتا ہے۔ واللہ کائنات کی مخلوقات میں غور کیجئے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی قدرت و عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اونٹ، ہاں اونٹ کہاں جیتا ہے؟ اونٹ صحرا میں جیتا ہے۔ اللہ نے اونٹ کو کہاں پیدا کیا ہے؟ جہاں صحرا ہوتے ہیں اونٹ وہاں جیتا ہے۔ اب دیکھو صحرا کی مناسبت سے اللہ نے اونٹ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب صحرا میں مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، اب جب ہوائیں اور آندھیاں چلتی ہیں ریت اڑتی ہے۔ اب اونٹ کو چونکہ صحرا میں رہنا ہے، صحرا میں ہی جینا ہے، اب صحرا میں ہوائیں چلتی ہیں ریت اڑاتی ہیں۔ اللہ نے اونٹ کی تخلیق ایسے کی ہے، اونٹ وہ واحد جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ آنکھ بند رکھے تو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ آنکھ بند رکھتا ہے تاکہ وہ مٹی وہ ریت اس کی آنکھوں میں نہ جائے، اور اپنا سفر بھی جاری رکھتا ہے، سفر بھی چلتا رہے۔ اچھا اس سے بڑی بات کیا جانتے ہیں؟ صحرا میں پانی نہیں ہوتا، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، کبھی کبھار سینکڑوں میل چلے جاؤ پانی نہیں ملتا، اسی لیے صحرا میں بھٹکنے والے انسان پیاس سے مر جاتے ہیں۔ اب اونٹ کو رہنا ہے صحرا میں، ہر مخلوق کے لیے پانی ضروری ہے، اونٹ کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ اب ایک مخلوق جس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اسے اللہ نے صحرا میں صحرا کے لیے بنایا، جس صحرا میں پانی نہیں ہوتا تو رب العالمین نے کیا انتظام کیا جانتے ہیں؟ اونٹ کے اندر اللہ نے اس کے جسم میں ایک واٹر ٹینک رکھا ہے۔ سمجھ والی بات؟ اونٹ کے اندر اس کے جسم میں ایک واٹر ٹینک اللہ نے رکھا ہے۔ اونٹ کو جب پانی ملتا ہے نا، وہ پہلے اپنا واٹر ٹینک فل کرتا ہے، بعد میں پانی پی کے پیاس بجھاتا ہے۔ پانی جو پیتا ہے جو اسٹور کر لیتا ہے۔ صحرا میں 15-20 دن بھی اسے پانی نہ ملے، اس نے جو اپنے اندر کے واٹر ٹینک میں اسٹور کر رکھا ہے نا، اس سے وہ پیتا رہتا ہے ذرا 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 کر۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی صنائی ہے؟ یہ کس کی شان تخلیق ہے؟ اسی لیے رب العزت قرآن میں کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ انسان نہیں دیکھتے اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق پہ غور، اونٹ کی تخلیق پہ غور کرنے کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اچھا اونٹ تو پھر اونٹ ہے، آئیے کائنات کی ایک حقیر سی مخلوق جسے چونٹی بولتے ہیں، چونٹی ہے نا، چھوٹی سی مخلوق چونٹی، یہ چونٹی ہمارے لیے بڑے پیغام دیتی ہے، بڑے سبق رکھتی ہے۔ چونٹی کی زندگی میں جتنی گہرائی میں جائیں گے انسانوں کے لیے بڑے سبق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت ہی اتاری، النمل، نمل کیا ہے؟ چونٹیاں، النمل۔ اللہ نے اسے جو فہم عطا کی ہے، چونٹی کو جو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اس کا ایک مظہر ملاحظہ کیجیے۔ چونٹی کیا کرتی جانتے ہیں؟ جس طرح ہم اناج اسٹور کر کے رکھتے ہیں، 6 مہینے کے چاول، سال بھر کے چاول ہم اسٹور کر لیتے ہیں، چونٹی بھی کیا کرتی ہے؟ اپنی غذا اسٹور کر کے رکھتی ہے۔ کہاں اسٹور کرتی ہے؟ زمین کے اندر۔ دانے، دال، اس طرح کے دانے ہوتے ہیں نا، وہ چونٹی کی غذا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ بیجوں کی شکل میں مٹی کے اندر اپنے گھر میں اپنی غذا، اپنی اناج اسٹور کر کے رکھتی ہے چونٹی۔ اچھا اب اسے معلوم ہے کہ اگر دانے کو، بیج کو ایسے ہی سارا رکھوں گی زمین کے اندر، اس میں سے جڑ نکل آئے، اسے کیا کرتی ہے چونٹی؟ دانے کو، بیج کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اس میں سے جڑ نہ نکل سکے۔ اللہ نے کہا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو
اس کی ایک تخلیق عطا کی، ثم ہدا، پھر ہر مخلوق کو اللہ نے رہنمائی کی، رہبری کی، ہدایت دی اس کی زندگی اور اسباب زندگی کی طرف۔ حضرات، یہ تو ہم کائنات کے حوالے سے بول رہے ہیں، ہم انسانی زندگی میں رب العالمین کی عظمت، رب العالمین کی قدرت، رب العالمین کی رحمت اور ان تمام چیزوں کی وسعت پر جب آتے ہیں تو اللہ اکبر، کتاب و سنت میں ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے حوالے آتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اے نادان انسانوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس رب کی بندگی کا تمہیں حکم ہے، اس رب کی قدرت کا کیا عالم ہے جانتے ہو؟ یہ وہ رب ہے جس کی قدرت کو سمجھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی یاد تازہ کر لو۔ جس موسیٰ کی تلاش میں، جس بچے کی تلاش میں مصر میں فرعون پورے مصر میں جس بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، ماؤں کی گود سے بچے لیے جا رہے تھے اور ماؤں کے سامنے بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کو بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں اپنی حکومت جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ نتیجے میں پوری مصر میں اس کے کارندے گھوم گھوم کر بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ماؤں کی گود سے چھین رہے تھے اور ماؤں کی نظروں کے سامنے قتل کر رہے تھے۔ رب العالمین نے کہا، جس بچے کی تجھے تلاش ہے اور جس بچے کو تم مصر کے گھر گھر میں ڈھونڈ رہا ہے، اسے میں تیرے گھر پہنچاؤں گا اور تیری نظروں کے سامنے پالوں گا، تیرے گھر پہنچاؤں گا، تیری نظروں کے سامنے پالوں گا۔ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں قصر فرعون میں پہنچایا، اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اور جب یہ غیر معمولی بچہ قصر فرعون میں پہنچا، فرعون کو یقین ہو گیا شاید یہی بچہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ فرعون نے قتل کرنا چاہا، فرعون نے قتل کرنا چاہا، اسے یقین ہو گیا یہی بچہ ہے جو غیر معمولی طور پہ پانی میں بہتا ہوا آیا ہے، یہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت جانے والی، میں قتل کروں گا۔ اور رب العالمین کی شان دیکھو، اللہ نے کیا کیا۔ بادشاہوں کی یہ کمزوری یاد رکھنا، بادشاہوں کی کمزوری کیا ہے جانتے ہیں؟ ہر بادشاہ اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے، ہر بادشاہ اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے۔ تاج محل سب سے بڑا ثبوت ہے، ہاں تاج محل سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بیوی کے لیے ایک بادشاہ نے کیا کیا؟ دنیا کا 7واں عجوبہ بنا دیا۔ بادشاہ کی حاکم وقت کی کمزور رگ اس کی بیوی ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو ماروں گا، رب العزت نے بس اتنا کیا کہ فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون نے جب کہا میں ماروں گا، ہوم منسٹر نے کہا لا تقتلوا، میرے سرتاج مت مارئیے اس بچے کو، مت ماریے۔ بیوی نے کہہ دیا، ہوم منسٹر نے کہہ دیا مت مارو، اب کیا مجال کہ وہ مارے گا؟ جس بچے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا مصر کی گلی گلی، رب نے اس کے محل میں پہنچا کر اس بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے پالا۔ یہ ہے رب العالمین کی قدرت۔ اور بھائیوں، رب العالمین کی رحمت، اس کی رحمت کی اگر ہم بات کریں، ایک خوبصورت حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہے، رب العالمین کی رحمت، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں سب سے پہلے انہی دو صفات کے حوالے سے کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا ہے رحمان اور رحیم؟ اللہ اکبر، اس حدیث کو سمجھ جائیے۔ رب العالمین کی رحمت کے بحر بے قرار کی وسعتوں کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا انسان کر سکتا۔ کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ نے جب یہ کائنات پیدا کی، انسان بنائے، کائنات بنائی، مخلوقات بنائی، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے۔
اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے وہ اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ جنات کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کائنات کی بے زبان مخلوقات میں جو جذبہ رحمت ہے اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ کائنات میں رحم و کرم کے جتنے واقعات اور جن جن مخلوقات میں ہو رہے ہیں بس اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا۔ یہ جملہ بڑا ناقص، بڑا ادھورا، بڑا ناتمام ہے۔ رب العالمین 70 ماؤں کی محبت نہیں۔ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی مائیں آئیں گی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی مائیں آئیں گی ان ساری ماؤں کی محبت اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے، اسی ایک حصے کا جز۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں رحمت کے باقی 90 پر 9 حصے، رحمت کے باقی 99 حصے اللہ نے اٹھا رکھے ہیں کہ روز قیامت وہ ان 99 حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت 99 حصے رحمت کے ان حصوں کو لے کر وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے روز قیامت ایسے ایسے گنہگار بخشے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے سیاہکار معاف کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارش رحمت کو دیکھ کر، اللہ کے فیضان مغفرت و رحمت کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہونے والی ہے۔ یا سلام، ہاں صحیح حدیث۔ بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار رب کے فیضان رحمت و مغفرت میں نہا کر جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے۔ ابلیس کو یقین ہو چلے گا آج تو میری بھی قسمت جاگ اٹھے گی، شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع، اور اگر اس کے غیظ و غضب کی بات اگر کریں، اس کی رحمت جتنی وسیع ہے اس کی پکڑ بھی اتنی شدید ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور اتنا ہی میرا عذاب دردناک بھی ہے۔ اور اللہ کے غیظ و غضب کی اگر بات کریں تو اللہ اکبر، وہ جو حدیث الشفاعہ ہے، حدیث الشفاعہ ہے، ساری مخلوق حشر کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آئے ہوئے بشر حشر کے میدان میں پریشان ہیں، سورج سروں پر ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ساری مخلوق پریشان ہے کہ حساب کب شروع ہوگا، کتاب کب شروع ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے لوگ۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی سے یہ درخواست کریں گے سارے انسان کہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ ہر نبی کا جواب ہوگا، ہر نبی کہے گا غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثلہ قط ولن یغضب مثلہ بعد نفسی نفسی۔ آدم کا جواب علیہ السلام، نوح کا جواب علیہ السلام، ابراہیم کا جواب علیہ السلام، موسیٰ کا جواب علیہ السلام، عیسیٰ کا جواب علیہ السلام کیا ہوگا؟ نبی کہیں گے، پیغمبر کہیں گے لوگوں آج رب کو ایسا غصہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہ آیا تھا اور آج کے بعد کبھی ایسا غصہ آئے گا نہیں۔ ہمیں ہمت نہیں رب سے بات کرنے کی، ہمیں تو اپنے نفس کے لالے پڑے ہیں، نفسی نفسی۔
آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ کون کہیں گے؟ انبیاء کہیں گے۔ رب العالمین کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت سارے بشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، آپ سے التجا کریں گے، آپ سے درخواست کریں گے، آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ سرزمین محشر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے لیے ایک خاص سجدہ کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ حشر کی عدالت کا خاص سجدہ جو سید ولد آدم اولاد آدم کے سردار کریں گے، اور فرماتے ہیں فَيُعَلِّمُنِي مَحَامِدْ۔ اس سجدے کے وقت اللہ اپنے نبی کو حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات اس وقت سکھائے گا، اس دن کے لیے سکھائے گا، ایسے کلمات، ایسی حمد و ثنا جو اس سے پہلے کبھی سکھائی نہ گئی تھی، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے نبی رب العالمین کی حمد و ثنا کریں گے۔ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، صلوات اللہ وسلم۔ اللہ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے، دیے جاؤ گے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ حشر کی عدالت میں رب العالمین کے غیظ و غضب کو دیکھ کر جب سارے انبیاء معذرت کریں گے، انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن جائیں گے، وہاں بھی جیسے دنیا میں رحمت بنے تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، عظمت باری تعالی، رحمت باری تعالی، قدرت باری تعالی، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ قرآن مجید کا خاص مضمون یہی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جو مضمون آیا ہے رب العالمین کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اور اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت وہ قرار پائی جو اللہ کی عظمت سے بحث کرتی ہے، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت الکرسی رب العزت کی وحدانیت، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کی خصوصیات پر مشتمل ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت کو بیان کرتی ہے، اسی لیے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور ہر وہ دعا، ہر وہ ذکر جس میں رب کی حمد ہو، رب کی ثنا ہو، رب کی وحدانیت کا بیان ہو، اس کی تاثیر کے کیا کہنے۔ جس جملے میں، جس عبارت میں، جس دعا میں، جس ذکر میں رب العالمین کا کی وحدانیت ہو، اس کی حمد و ثنا ہو، اس کی قدرت ہو، اس کی تاثیر کے کیا کہنے۔ خلیل اللہ نے صرف کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ کہا تھا۔ خلیل اللہ نے صرف حسبی اللہ کہا تھا، اور اس حسبی اللہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ نار نمرود گلزار ہو گئی تھی، نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ گلزار ہو گئی تھی۔ حسبی اللہ میں وہ طاقت تھی، آگ جلانا اس کی صفت ہے۔ تاریخ میں بس ایک مرتبہ آگ نے جلایا نہیں، جب خلیل اللہ نے ایمان و یقین کے ساتھ حسبی اللہ کہا۔ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اس کی وحدانیت، اس کی تاثیر کے کیا۔ سعودی عرب کے ایک راقی ہے، راقی یعنی رقیہ کرنے والے، دم کرنے والے، شیخ وحید عبدالسلام بالی۔ یہ آج کل جتنے رقیہ کرنے والے ہیں، دم کا علاج کرنے والے ہیں، تقریباً سب کا مرجع ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وحید عبدالسلام بالی نے 2 کتابیں لکھی، جادو پر ایک، جنات پر ایک۔ جادو پر انہوں نے لکھی الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار، جنات پر انہوں نے لکھی وقایۃ الانسان من الجن والشیطان۔ الغرض اس کے ٹرانسلیشن بھی دنیا کی کئی زبانوں میں ہوئے۔ وحید عبدالسلام بالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں
ایک عورت کا علاج کر رہا, وحید عبدالسلام بالی لکھتے ہیں میں ایک عورت کا علاج کر رہا تھا جس پہ جن سوار تھا, جن وارد ہو گیا تھا, میں علاج کر رہا تھا, قرات کر رہا تھا, تو جن نے مجھے دھمکی دی. کسے دھمکی دی؟ راقی کو, وحید عبدالسلام بالی کو. جن نے دھمکی دی, اور دھمکی دے کے کیا کہا کہ خاموش رہو, پڑھو مت, پڑھو گے تو میں تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں, اس کو چھوڑ کے تمہارے اندر آ جاؤں گا, تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں. وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے اس کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا کہ ہمت ہے تو دم ہے تو میرے اندر سما کے دکھاؤ, مجھ پہ سوار ہو کے دکھاؤ. کہتے ہیں بہت دیر وہ کوشش کرتا رہا اپنے طور پر, اور کوشش کر کے ناکام ہوا. اس کے بعد کہنے لگا وحید آج کے دن نہ میں نہ ہی کوئی دوسرا جن تم پہ سوار ہو سکتا ہے, کوئی جن آج تم پہ سوار نہیں ہو سکتا. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے آج فجر بعد تم وہ 100 مرتبے کا ذکر پڑھ چکے ہو. کیا ہے حدیثوں میں آتا ہے نا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو 100 مرتبے اور شام کو 100 مرتبے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ ذکر 100 مرتبے پڑھا کر, یا کم سے کم 10 مرتبے. بہت پاورفل ذکر ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, توحید ہے. کہا تم نے 100 مرتبے یہ ذکر پڑھ لیا ہے, اب کسی جن کے بس کی بات نہیں کہ وہ تم پہ سوار ہو سکے. کہنا یہ ہے جس آیت میں, جس ذکر میں, جس دعا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عظمت و قدرت کا تصور ہوتا ہے, اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. حضرات اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخری بات جو ایک پیغام کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, کیا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کو, اس کی وحدانیت, اس کی عظمت کے تصور کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری صورتحال تو وہی ہے جو قرآن نے کہی, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انسانوں کی میجارٹی رب کی ناقدری کرتی ہے, واللہ ہم ناقدری کرتے ہیں. ہم نے رب کی عظمت کو پہچانا نہیں. صبح گناہ کرتے ہیں, شام گناہ کرتے ہیں, دن گناہ کرتے ہیں, رات گناہ کرتے ہیں. ہم رب العالمین سے شرماتے نہیں ہیں. ہم شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے. شاعر اللہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے موبائل فون کی وجہ سے, موبائل فون کی لعنت کی وجہ سے مسجدوں میں میوزک ہو رہی ہے. ایک تو میوزک کا رنگ ٹون رکھنا, مسجدوں میں داخل کرتے ہوئے سائلنٹ نہ کرنا, امام نماز پڑھا رہا عین نماز کے وقت گانے کا رنگ ٹون چلنا, یہ سب شاعر اللہ کی بڑی بے حرمتی ہے. اور انسان اتنے نڈر ہیں, اتنے بے خوف ہیں اللہ سے, کسی مجرم سے, کسی گنہگار سے کہیں آپ, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تم ظلم کر رہے ہو, تم زیادتی کر رہے ہو, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نادان انسان پوری ڈھٹائی سے کہتا میں جواب دے لوں گا, میں جواب دے لوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس حشر کی عدالت میں انبیاء کے خوف کا یہ عالم کہ انبیاء کہیں گے نفسی نفسی, اور میں کہتا ہوں جواب دے لوں گا. کتنی ناقدری کریں گے ہم رب العالمین کی. توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا, رب اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ 2 جنتیں میں اسے دوں گا اور 2 جنتوں سے میں اسے نوازوں گا. نمازوں کی طرف آؤ, عقیدہ توحید کو دلوں میں بساؤ, نمازوں کی پابندی کرو, سچے بندے بنو. زندگی دی گئی ہے رب کی بندگی کے لیے. اس زندگی میں اگر بندگی نہیں تو زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. رب کے سچے بندے بن کے دکھاؤ. یہ پیشانی اس لیے دی گئی ہے صرف اس احکم الحاکمین کے سامنے جھکے. اس پیشانی کو اسی کے سامنے جھکاؤ, کسی اور کے سامنے نہیں. اقبال نے کہا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا. یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا.
بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو عقید توحید پر جینے اور عقید توحید پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس پیدا فرمائے، اور اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس کے سچے پکے بندوں میں شامل فرمائے۔ رب العالمین کی کسی بھی قسم کی ناقدری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ میں گفتگو کے اختتام پر تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اس اجلاس کے منتظمین کا، اس اجلاس کو جن علماء کی سرپرستی میں یہاں محلے کے نوجوانوں نے، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں نے، امانت بیت المال کے ٹرسٹ نے، ان تمام بھائیوں کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی عنایتوں کا شکریہ اور آپ کے خلوص کا شکریہ۔ رب العزت نے جیسے آج ہمیں جمع کیا ہے، کل روز قیامت جنت الفردوس میں بھی ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے اکٹھا فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔